ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی ان کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے. سب قوموں نے یہی معاملہ کیا، انکار کیا، مذاق اڑایا پیغمبروں کا. پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی کھلی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دھوکی لی. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، یعنی غلام ہے. پھر انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. یعنی ان کو انکار کرنے کے لیے ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا کہ یہ غلام قوم کے لوگ ہیں. یہ بھی ایک بہت ہی عجیب سی ذہنیت ہوتی ہے جس میں لوگوں کو ان کے والدین یا ان کے خاندان سے ہی محض پہچانا جاتا ہے، ان کے ایمان لانے کو نہیں دیکھا جاتا. اس پیمانے پر اگر آپ لوگوں کو پرکھیں گے تو پھر حضرت بلال کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کون سا خاندان تھا اور ان کا کون سا قبیلہ تھا، اور ان کی دنیاوی جاہ و جلال میں کون سی چیز پھر انسان پیش کر سکتا ہے. ان کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان تھا. ہر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے. لوگوں کو ان کے اصل حال پر پرکھنا چاہیے، نہ کہ صرف خاندانوں پر کہ کس کا باپ کون تھا اور ماں کون تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے یخرج الحی من المیت، کہ اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. یعنی بعض اوقات ایک جاہل ان پڑھ ماں باپ کے بچے انتہائی پڑھے لکھے اور روشن خیال ہو سکتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. کتاب آتی ہی اسی لیے اللہ کی طرف سے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا، بلند جگہ پر جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. بیچ میں عین ایک ہدایت دے دی گئی تمام پیغمبروں کو، اے پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح نیک، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ صاف ستھری غذا اور عبادت کا بہت گہرا تعلق ہے. انسان اگر اچھی غذا کھاتا ہے، صاف غذا، سادہ غذا کھاتا ہے تو اس کا اسٹمک اپسیٹ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں اس کی نمازوں میں خشوع بھی ہوتا ہے، طویل قرات بھی ہو سکتی ہے اور تھکاوٹ بھی کم ہوتی. اس کے برعکس افطاری کے نام پر جب انسان علم غلم کھا لیتا ہے تو پھر تراویح میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہو سکتا. اس لیے واچ یور افطاری، واچ یور فوڈ. کون سی چیز آپ کو نقصان دی، کس چیز کے بعد آپ کے جسم میں سستی پیدا ہوئی، اور کون سی چیز آپ کے لیے طیب نہیں ہے. کیونکہ ہر طیب چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی طیب. ایک ہی چیز ایک کو بہت اچھی طرح سوٹ کرتی، وہی چیز دوسرا اس سے الرجک ہوتا ہے، اس کے لیے بعض اوقات وہی چیز ہلاکت کا باعث بن جاتی. مثلا بعض نٹس جو ہیں وہ نہیں کھا سکتے، وہ اگر قریب سے بھی گزر جائیں تو ان کو اٹیک ہو سکتا ہے، ان کی جان تک کے لالے پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ صرف چیز کی ظاہری حالت کو نہ دیکھیں، یہ دیکھنے میں بڑی اچھی صاف ستھری لگ رہی، بہت خوبصورت لگ، نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو بھی سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم مجھی سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. یعنی فرقہ واریت میں پڑ گئے جس کی ہمیں ممانعت کی گئی ہے، جس سے روکا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو. یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ مسلمان باہم آپس میں جڑے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ٹیم ورک کرنا سیکھیں، مل کر کام کرنا سیکھیں. اور یہ صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرتا ہے اور اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو فرقہ واریت میں مبتلا ہیں، اپنے اپنے گروہ کو ہی سچا سمجھتے ہیں اور انہی کے پیچھے جا رہے ہیں، اور وحدت امت کی ان کو فکر نہیں.
اچھا تو چھوڑ دو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں عطا کر رہے ہیں؟ اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں. بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. یعنی نیکی میں آگے کون بڑھتا ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون. وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ آیت پر یقین ہوگا تو اس پر عمل ہوگا. اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی وہ ڈرے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. تو عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں آپ جیسے، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. بتائیے روزہ رکھ کے ڈر لگا کبھی کہ پتہ نہیں ہمارا روزہ ہوا کہ نہیں؟ ہم تو بڑے کانفیڈنس پہ ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا، ہم نے تو کچھ نہیں کھایا پیا. لیکن روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ کس چیز کا نام ہے؟ لغو باتیں چھوڑنے کا نام، جھوٹ، غیبت اور چغلی چھوڑنے کا نام. تو آپ اگر دن میں حلال چھوڑتے ہیں تو حرام بھی چھوڑیں، ورنہ کیا ہے، حلال تو چھوڑ دیا اور حرام گوشت سے روزہ افطار کر لیا دن کے درمیان ہی. تو جب تک ہم نوٹس نہیں لیں گے اپنی باتوں کا، گہرائی سے نہیں دیکھیں گے کہ ہم کسی کی بھی کیوں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو بچ نہیں سکتے. اتنا آسان نہیں ہے. تو اس لیے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جائیں کہ سارے روزے رکھ لیے، اتنے ہو گئے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے، ان میں کیا کرتے رہے ہیں. اور اسی طرح نماز پڑھ کے بھی کبھی مطمئن نہ ہو کہ ہم نے اتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں. فکر اس بات کی ہو کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اللہ کو پسند آ جائے. اور اسی طرح صدقہ خیرات کر کے بھی اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند آ جائے. کبھی بھی نیکی کا غرور نہ ہو، کبھی بھی دل میں یہ نہ ہو کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا. اور ان کو ڈر کیا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں سبقت کرنے والے ہیں. کیونکہ انہیں اپنے نیکیوں کا مان نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں ہوتا کہ ابھی تھوڑا کام کیا، کچھ اور کر لیں. جن کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، پھر وہ لیزی ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ لیزی نہیں ہوتے اور وہ آگے بڑھ ہی جاتے ہیں، سبقت کرتے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے. سب کچھ ریکارڈ جو ہو رہا ہے اس میں، ہمارے نامہ اعمال میں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، یعنی غافل ہیں. اکثر لوگ اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے. اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں. یعنی وہ نمازیں پڑھ کے بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں، روزے رکھ کے فخر و غرور کر رہے ہیں، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے. یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، چیخیں چلائیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے. یعنی تمہیں تو بات سننا بھی گوارا نہیں تھا. قرآن کی بات، اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم سننا نہیں چاہتے تھے. اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پر بیٹھ کے باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا. تو یاد رکھیے اگر آج بھی کوئی لطیفے یا فن یا کسی بھی نام پر دین کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کو ہلکی چیز سمجھتا ہے تو وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوگا. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یعنی یہ پیغمبر کوئی نئی بات تو تمہیں نہیں دے رہے، یہ تو پہلے بھی پیغمبر دیتے رہے ہیں. یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے، انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں.
یا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیسے؟ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے گرمی لاتا ہے، جب چاہتا ہے سردی لاتا ہے، جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جب چاہتا ہے آندھیاں اور بادل آتے ہیں، اور جب چاہتا ہے ان کو لے جاتا ہے بغیر برسائے۔ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ اگر یہ بندوں کی خواہشات پر مبنی ہو اور اللہ تعالیٰ بندوں کی سننے لگے تو پھر کیا ہو؟ ایک کہ یا اللہ بارش چاہیے، بارش ہونے لگے، دوسرے کہ اللہ تعالیٰ پلیز آج بارش نہیں، آج نہیں، آج نہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ بارش روک دے، ایک تیسرا چلانے لگے، نہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو چاہیے تھی، آپ نے کیوں بند کر دی؟ اچھا ابھی رات نہیں ہونی چاہیے، ابھی میرا بہت کام باقی ہے، ابھی دن ہی چلے، ابھی صبح نہیں ہونی چاہیے، ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی، دوسرا کہ وہ جلدی صبح ہو چکے، مجھے کام پہ جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی سننے لگے دنیا کا نظام چلانے میں، تو پھر دیکھیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں، کیا بنے گا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ دنیا کا نظام ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ تو اسی طرح حق، مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا اور چیزوں کا، اب کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں، وہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ اچھا کچھ اور اللہ تعالیٰ لائے تو کچھ اور لوگ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور لے آئے تو پھر کچھ اور کہیں ہمیں تو یہ نہیں چاہیے تھا، ہمیں تو پہلا وہی نماز روزہ ہی چاہیے تھا۔ تو پھر کیا ہو؟ کوئی دین باقی رہے؟ کچھ بھی باقی نہیں، نہ دین کا نظام نہ دنیا کا نظام، کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے ڈسپلن، کائنات میں بھی ڈسپلن ہو اور ہماری زندگیوں میں بھی ڈسپلن ہو۔ اس وقت بس کڑوا گھونٹ کر کے جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پسند ہے یا نہیں اسے کرتے چلے جائیں، تاکہ کل اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے کہ ان بندوں نے مجھے راضی کر دیا تھا، آج میں انہیں راضی کرتا ہوں۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کل بھی آپ کو یہی بتایا گیا تھا نا کہ اس قرآن میں آپ کا ذکر ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ باتیں آپ ہی کی ہیں، ان میں آپ ہی کا ذکر ہے اور آپ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو آخرت کی پکڑ کی فکر نہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کے لیے مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ کبھی اپنے دل کا شکر ادا کیا آج تک کہ اللہ تیرا شکر تو نے دل دیا جو دھڑک رہا ہے، اگر تو چاہے تو ابھی بند ہو سکتا ہے، پھر میں کیا کروں گی؟ پھر تو دنیا بھر کے ڈاکٹر بھی اس کو پمپ کر کے نہیں چلا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ شکوہ کریں کہ کم شکر کرتے ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یعنی بس یہی بات ان کے دماغ میں گھس گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ آخرت کو مان نہیں رہے۔ ہم نے یہ بھی وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے باپ دادا بھی یہ سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہائے پارینہ ہیں، گزشتہ قصے ہیں۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ پھر کہو تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ یعنی دو الہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو معبود کیوں نہیں ہو سکتے؟
کیونکہ وہ دونوں اپنی اپنی تخلیق لے کے الگ ہوتے، بٹوارا ہوتا، اکٹھے نہیں کام کر سکتے تھے، کیونکہ دو اتھارٹیز ایک جگہ نہیں اکٹھی ہو سکتی. اور پھر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دو ایک جیسے لوگ، برابر کے لوگ، ان کی ہمیشہ آپس میں کچھ نہ کچھ انبن رہتی ہے، دنیا میں بھی انسانوں میں بھی. تو کیا الہ جو پاورفل ہو وہ دوسرے الہ کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک عورت دو آدمیوں سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ مرد جو ہے پاورفل ہے، حاکم ہے. تو اگر اس کا واسطہ دو لوگوں سے، تو وہ تو دو آپس میں ٹکراتے رہیں اور عورت بیچ میں ختم ہو جائے. یعنی دنیا میں بھی جہاں اتھارٹی کی بات ہے وہاں ایک ہی سنگل پرسن ہوتا ہے اتھارٹی میں. تو اسی طرح اس کائنات کا بھی ایک ہی رب ہے، دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ دو ایکول پاور جو ہے وہ ایک جگہ نہیں اکٹھی ہو سکتی. اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. دعا کیجئے اے ہمارے رب جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو بہترین ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے اور ہم سب کے لیے بھی. ہم جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو نہی عن المنکر بہت بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں. پہلے تو وہ جو کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے اس سے سخت نفرت شروع کر دیتے، پھر اس کے ساتھ ایک دل میں گرج رکھ لیتے، پھر اس کو تانے دینے شروع کر دیتے، اور پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بتا دیا اب تم جانو تمہارا کام جانو. ایسے تھوڑی. جب کوئی برا کر رہا ہو تو اس کے ساتھ پہلے ہمدردی کا سلوک کریں، اس کا ٹرسٹ بلڈ کریں، اس کو پھر اچھے طریقے سے سمجھائیں. صرف ڈیفینسو نہیں ہو جب وہ کوئی اپنی لاجک پیش کرے، بلکہ اس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں عمدہ اور احسن طریقے سے. یعنی کس کے مقابلے میں احسن طریقہ اختیار کرو؟ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں کہ وہ جو بیان کرتے ہیں، یعنی جو بھی کچھ گھڑتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. دعا کیجئے اے رب میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. کہاں یہ کہ وہ آ کے خیالات میرے دل میں ڈال کے مجھ سے کھیلنے لگے، وہ خیالات میرے تک آئیں ہی نہ، وہ پہنچے ہی نہ، اتنی بھی ان کو سکت نہ ہو، ہمت نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے، اس کے بعد کہتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر 3 مرتبہ کہتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر نہ ڈالے اور مجھے تکبر پر آمادہ نہ کرے اور غلط شعر و شاعری کی طرف نہ لے آئے. یہ پڑھتے پھر آپ کی رات فرماتے، یعنی شیطان کے ہمز نفخ اور نفث کسی بھی طرح اس کی کوئی چال مجھ پر اثر انداز نہ ہو. کیونکہ سب سے زیادہ شیطان کہاں انسان پر حملہ آور ہوتا ہے؟ نماز کے وقت. اور اگر ہماری نماز درست ہو جائے تو باقی چیزیں بھی خود بخود درست ہونے لگیں گی. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا. اپنا موت کا وقت یاد کر لیجئے، آنا ہے نا ایک دن. تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. میں نے تو ابھی بہت کچھ کرنا تھا، لمبی امیدیں تھی میری. امید ہے کہ اب میں نیک عمل شروع کر دوں گا جو اب تک میں نے نہیں کیا، اب میں اچھا بن جاؤں گا. کیا اسے واپس بھیج دیا جائے گا اس کے رونے دھونے سے؟ ہرگز نہیں. یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک.
اب پردہ حائل ہو گیا دنیا کی طرف بھی اور آخرت کی، بیچ میں آ گئے، ٹرانزٹ پیریڈ میں، درمیان میں، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، بس انتظار کرو اب قیامت کے قائم ہونے کا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، کوئی رشتہ، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ دوست، کوئی نہیں پہچانے گا۔ تصور کیجئے کسی ایسی جگہ کا جہاں آپ کو کوئی نہ جانتا ہو، کیسی گھبراہٹ ہونے لگتی تھوڑی دیر کے بعد، اور آپ کسی سے بھی بات کرنا چاہو کوئی بات نہ سنے آپ کی، آپ پکارے کوئی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، کتنا مشکل وقت ہو۔ تو وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں قیامت کے دن۔ اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو آپ گھاٹے میں ڈال لیا، خود نقصان میں ڈالا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیے کچھ عمل ایسے ہیں جن سے نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے، پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں، میزان بھاری ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے معاملہ کرنا، دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرنا، آرام سے بات کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں، یعنی تھوڑا سا بھی ہوگا تو ایک دم وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت عزیز ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کہنا آدھا میزان بھر دیتا ہے۔ تو کثرت سے الحمدللہ کہیں، شکر گزار بن جائیں، ورنہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے فیس کی سکن اتر جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کبھی وہ جلی ہوئی کھوپڑیاں دیکھی کہ جس میں دانت باہر آ جاتے ہیں، آنکھوں کے صرف ہولز ہوتے ہیں، ناک کا بس صرف ہول ہوتا ہے، کوئی سکن نہیں چہرے پر، ایسے بھیانک چہروں والے۔ ان سے کیا کہا جائے گا جب ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے؟ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی؟ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی، آپ کو بھی سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ نہیں، الحمدللہ آپ سب تو ماننے والے ہیں۔ کبھی بھی آیات کو، اللہ کا حکم سن کے یہ نہ کہیں یہ نہیں میں کر سکتی اور میں یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے رب اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور رہو میرے سامنے سے، دور ہو جاؤ، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات تک نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا بدلہ میں نے یہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن، ہم وہاں ٹھہرے۔ دنیا کی یہ زندگی کتنی زیادہ لگے گی ہمیں؟ صرف ایک دن، یا دن کا بھی کچھ حصہ، لگتا پورا دن بھی نہیں رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ آج ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے، اس کو سنجیدگی سے گزارنا ہے، کمرہ امتحان میں سمجھنا ہے اپنے آپ کو۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں، تم سمجھتے تھے ایسے من موجی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے اور واپسی نہیں ہے، آخرت کچھ بھی نہیں، اسی لیے تم آخرت سے بے نیاز ہو کے عمل کرتے رہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، الملک الحق لا الہ الا ہو، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، رب العرش الکریم، رب ہے معزز عرش کا، ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انہ لا یفلح الکافرون۔
اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں یعنی شرک کی، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی وہ آخرت میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب درگزر فرمائیے اور رحم کیجئے، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا؟ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. سورۃ النور، نور کے ممبروں پر جانا ہے تو نور اپنانا ہوگا. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سورۃ النور مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو. تو یہ سورت کس لیے پڑھنی ہے آپ نے؟ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے احکامات اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ احکامات فرض کے درجے میں رکھے ہیں. بعض لوگ حجاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ فرض ہے، اور اس آیت کو بھول جاتے ہیں کہ جہاں حجاب کا حکم ہے وہاں فرض کا لفظ آیا ہے اس سورت کے لیے. اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، یعنی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ سب سمجھ آنے والی باتیں ہیں. شاید کہ تم سبق لو. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ساری مستی نکل جائے گی، پھر اس برائی کے قریب نہیں آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ زنا بہت سی خرابیوں کا سبب ہے، بہت سے گھروں کی بربادی کا سبب ہے، اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بھی زنا بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جسے نور چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے اس چیز سے دور ہونا ہوگا. اور صرف یہ نہیں کہ اس ایکشن سے بچنا، بلکہ لا تقرب الزنا، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، یعنی جو ہاتھوں آنکھوں اور کانوں وغیرہ کا زنا ہے اس سے بھی بچ کے رہنا ہے. اور قیامت کے قریب زنا کے پھیلنے کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور شراب پی جائے گی اور زنا کاری عام ہو جائے گی.
زنا ہر ایک کے لیے منع ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد اگر کوئی کرے تو اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ ایسے مرد کی طرف دیکھیں گے اور نہ عورت کی طرف. یہ نہیں کہ صرف مرد کی سزا ہے اور عورت کی نہیں، ظاہر ہے کہ دونوں ہی انوالو ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے تو اچانک وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، موٹے ہوئے تھے اور ان سے بدترین بو آ رہی تھی، بہت گندی اسمیل. ان کی بو بیت الخلاء کی طرح تھی، ٹوائلٹ کی بو کی طرح تھی، ان کے جسموں سے بو نکل رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانیہ عورت ہیں، یعنی جو زنا کرتے ہیں یہ ان کی گندگی ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ان پر حد جاری کرو، ان کو کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو پھر اس حد کو جاری کرنا ہوگا، کیونکہ ایک حد جاری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 40 راتوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جہاں اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ حد سب کو لگے گی، خواہ کوئی بوڑھا ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. یعنی اگر کسی کے حد جاری کرنے سے مرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہلکی حد جاری کی جا سکتی ہے، لیکن حدوں کو جاری کرنا اللہ کا حکم ہے. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی یہ حد، یہ سزا سب کے سامنے دی جائے تاکہ دیکھنے والے بھی مار پڑتی دیکھ کر عبرت پکڑیں اور اس سے باز آئیں. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ. یعنی ایسے لوگوں کی شادی بھی پھر آپس میں ہی ہونی چاہیے، پاک لوگوں سے زانی لوگوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ زنا اور شرک کو ساتھ ساتھ مینشن کیا گیا، یعنی جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے اسی طرح زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ شرک میں بھی شراکت ہوتی ہے اور زنا میں بھی شراکت ہوتی ہے اپنے اصل شوہر یا بیوی کے حق کے ساتھ. تو زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، یعنی ایسے شخص کو پھر مومن عورت نہیں دی جانی چاہیے. اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. یعنی جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی زنا کرتا ہے یا اس پر حد جاری ہو جائے، اس شخص کا معاملہ کھل جائے، تو پھر اس کا نکاح پاک دامن عورت سے نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی کا عیب چھپا ہوا ہے تو وہ اللہ کو پتا ہے، اس کے معاملے میں چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں تو کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. اور کون کن کن غلط راستوں پہ چل چکا ہے اور اب اس کا نکاح کسی نیک پاک مرد یا عورت سے ہو رہا ہے، تو یہ راز اللہ کو معلوم ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہی جو چاہے معاملہ کرے. لیکن دنیا کا قاعدہ بتا دیا گیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس بات کو سخت کنڈیم کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے، جھوٹا الزام، کیونکہ اس سے دوسروں کی عزت پامال ہوتی ہے اور ہمارا دین ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے. اور اس طرح کے سکینڈلز کو اچھالنا اور اس قسم کی خبروں کا عام کرنا اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس طرح کے قصے بیان کرنا، یہ لغویات میں سے بھی ہے اور ناپسندیدہ چیزوں میں سے بھی، اس لیے ان سے بچنا چاہیے.